ایک خاموش سا گاؤں، طلوع صبح اذان کی مدھم آواز اور ایک پرانا سا گھر جہاں ایک بوڑھا باپ حاجی فضل دین اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ کمرے میں خاموشی ہے لیکن دل کے اندر طوفان ہے۔ اس کی آنکھیں دروازے پر جمی ہیں جیسے اس کا کوئی آنے والا ہو۔ اس کا بیٹا جس کا نام ناصر، مگر ناصر اب اس کے قریب نہیں۔ وہ شہر کی چمک دمک میں گم ہو چکا ہے۔ شاید اسے احساس ہی نہیں کہ جس چھت کے سائے میں وہ پلا پڑا آج وہ سایہ ٹوٹنے والا ہے۔ ناصر جو شہر میں ایک کامیاب بزنس مین ہے، بڑی گاڑی، اونچی عمارت، مہنگا لباس، لیکن دل کا خالی۔ باپ کی کاز کو نظر انداز کرنا، میسج کا جواب نہ دینا، گاؤں کو پچھلی اور پرانی زندگی سمجھنا، یہ سب اب اس کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن اس کو فون آتا ہے اور آواز آتی ہے کہ ابا نہیں رہے۔ ناصر جو ایک ساکت سا ہو جاتا ہے، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، لیکن دل میں ایک نامعلوم سا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ناصر اپنے گاؤں آتا ہے۔ وہی پرانا گھر، ویران گلیاں، ماں کی قبر اور ابا کی نئی قبر، سب اسے چپ چاپ گھور رہے تھے۔ مولوی صاحب اسے ایک خط دیتے ہیں اور بیٹا، اگر کبھی تمہیں محسوس ہو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہے تو میرے کھیت میں برگد کے درخت کے نیچے ایک دفن صندوق کو کھودنا۔ ناصر حیران ہوتا ہے لیکن دل میں ہلکی سی ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ وہ صندوق کھودنے نکلتا ہے اور اسے ایک صندوق ملتا ہے۔ وہ صندوق کو باہر نکالتا ہے، پرانا گرد آلود زنگ آلود تالا، اندر کچھ زرد صفحات، پرانی تصویریں، بچپن کے کھلونے، ماں کا طے شدہ رومال اور حاجی صاحب کی ڈائری کا پہلا صفحہ۔ آج ناصر نے پہلی بار ابا کہا، میری دنیا مکمل ہو گئی۔ ہر صفحہ ناصر کے اندر ایک طوفان برپا کرتا تھا۔ وہ لمحے، وہ دعائیں، وہ راتیں جب باپ نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، سب سامنے آتا ہے۔ ناصر کے چہرے پہ آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ سالوں بعد پہلی بار، بہت سالوں کے بعد وہ پہلی بار اس طرح رویا۔ ایک طے شدہ صفحہ اسے ملا اور وہاں ایک لکھا تھا جملہ، اگر بیٹا خود سے سوال پوچھنے لگے تو باپ کی دعائیں اثر دکھانے لگتی ہیں۔ ناصر آئینے میں خود کو دیکھتا ہے، لیکن وہ خود جو دیکھتا ہے وہ ناصر نہیں، بلکہ ایک خالی جسم، ایک کھوئی ہوئی روح۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اور پھر ناصر گاؤں میں گھومتا ہے۔ ہر گلی ایک یاد واپس لاتی ہے۔ وہ گلی جہاں باپ نے سائیکل سکھائی تھی، وہ دیوار جہاں ماں بیٹھ کر مٹی کے چراغ بناتی تھی، وہ آم کا درخت جہاں ناصر بچپن میں چڑھ جایا کرتا تھا۔ ہر لمحہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، یہی اصل زندگی تھی ناصر، تو کہاں کھو گیا تھا؟ جب وہ گاؤں میں گھوم رہا تھا تو اس کی ملاقات مریم سے ہوتی ہے۔ مریم وہ جو اس کی بچپن کی دوست تھی، اب گاؤں میں خدمت گزار بن چکی تھی۔ مریم کہتی ہے، ناصر، شہر میں تم نے جو کمایا کیا وہ تمہیں سکون دے سکا؟ ناصر خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں گاؤں کے لیے ایک خواب بنتے ہیں، بچوں کی تعلیم، یتیموں کی کفالت، خواتین کے لیے ہنر سکھانے کا مرکز۔ ناصر کہتا ہے، شاہد یہ سب میرے ابا کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ایک چھوٹا سا یتیم بچہ ناصر کے پاس آ کر کہتا ہے، ناصر، آپ کے ابا آپ کو گود میں لے کر سلاتے تھے؟ ناصر کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ بھری آنکھوں کے ساتھ جواب دیتا ہے، میرے ابا نہ مجھے صرف سلایا کرتے تھے بلکہ ہر رات جاگ کر میری زندگی سنوارے کرتے تھے۔ ناصر اب باپ کی طرح بننے لگا تھا، سب کے لیے سب کا سہارا۔ ناصر کافی ٹائم سے گاؤں میں رہ رہا تھا۔ اب اسے شہر سے بڑی بڑی جاب کی آفر آتی، لیکن ناصر انہیں انکار کر دیتا، انہیں ٹھکرا دیتا۔
اور کہتا جہاں روح کی قیمت ہو وہاں جانا بیکار ہے۔ میرا سکون اب ان مٹی کے لوگوں میں ہے، ان فلیٹوں میں نہیں۔ اب ناصر اپنے باپ کی یاد میں ایک مدرسہ، ایک لائبریری اور ایک خدمت ایوارڈ قائم کرتا ہے۔ گاؤں کے ہر بچے کو اسکول بیگ، کتابیں اور تعلیم مفت دیتا ہے۔ وہ باپ کی خدمت کو، اس کی محبت کو صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ ایک بار ناصر قبر پر بیٹھا ہوتا ہے، ہوا میں خاموشی، پرندے چہچہانا بند کر چکے ہیں۔ ناصر آہستہ سے کہتا ہے، ابا وہ وصیت صرف الفاظ نہیں تھے، وہ ایک آئینہ تھا جس میں نے پہلی بار خود کو دیکھا ہے۔ ناصر کی آواز اب پس منظر میں سنائی دیتی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے قدم چوم لیجئے، ان کے سائے میں جنت ہے، ان کے ہر الفاظ میں دعا ہے، اور ان کی خاموشی میں وہ محبت ہے جو کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اور آخر میں ایک پیغام، رشتے خالص ہوں تو زندگی میں روشنی خود بخود ہی آ جاتی ہے، مگر جب روشنی چلی جائے تو انسان ساری عمر اندھیرے میں ہی اپنے باپ کی آخری وصیت تلاش کرتا رہتا ہے۔